اس پہ ہم نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں پورے یونائٹڈ نیشن کو کہ 8 ارب انسان ہے پوری دنیا میں، جس میں سے الحمدللہ 2 ارب مسلمان ہیں۔ انفارچونیٹلی اس میں سے 1% بھی ایسے نہیں ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے ان کو سمجھ میں آتی ہو۔ تو لہٰذا ہم یونائٹڈ نیشن کو اور OIC کو یہی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کرے اور قرآن پاک کی جو کلاسیکل عربی لینگویج ہے اسے انٹرنیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ایک تو اللہ کی کلام کی زبان، دوسرا پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ جینیس بک آف ورلڈ آف ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، کامیاب ترین انسان ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے وہ زبان ہر انسان کو آنی چاہیے۔ جس کوڈ آف لائف پر عمل فرماتے تھے وہ کوڈ آف لائف ہر ایک کو سمجھ آنا، ایز اے بک ہی لے لیں نان مسلم، تو انشاءاللہ پوری دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم انڈونیشین، ملیشین، بنگلہ دیش، میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹ سے، ان لوگوں سے جو فیس بک اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ دوسری ممالک کے مسلم سے انٹریکٹ کریں، جیسے انڈونیشینس ہیں، ملیشینس ہیں، بنگلہ دیش ہے، عرب ممالک کے، اور ان کے سامنے ایک کوشچن پٹ کریں کہ اللہ کی کلام کی، قرآن کی اگر کوئی آیت پڑھی جائے آپ کے سامنے، کہ آپ کو سمجھ آتا ہے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو موسٹ آف دا عربس اور موسٹ آف دا ادر کنٹری کے مسلمس آپ کو کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو خالی میمورائز کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ اس لیٹر کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیشن کریں، اسی طرح وہ بھی اپنے اس ملک کے سربراہ کو خط لکھے تاکہ ان کے ملکوں میں بھی ایک سبجیکٹ KG1 سے انٹر، پہلی سے 5ویں ناظرہ، چھٹی سے 12ویں ایڈ ہو جائے، تو 5 سال کے بعد ان کے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جو خط جس کو ہم نے دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس کے ذریعے اس پہ یہ دستخط، نام اور شناختی کارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کو پوسٹ آفس کے ذریعے وہ اس کو آگے پہنچایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم دوست ٹی وی، اور میرے ساتھ ایک علم دوست شخصیت جناب سلیم صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور آپ کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ صرف اور عربی زبان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو ہمیں اس کا معنی پتہ ہونے چاہیے، اور ہمیں معنی پڑھ کر قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک عربی پہ ہمارا عبور نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اس زبان کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، یہ جو آپ نے تحریک شروع کی ہوئی ہے اور جو مختلف صوبوں تک پہنچ چکی ہے کراچی سے نکل کر، اس حوالے سے اس جدوجہد میں کیا مشکلات آئیں وہ ہمیں بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو امپورٹنٹ ایشو ہے، جو ایک بہت بڑا لیک ہے امت مسلمہ کے اندر، آج جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں، ان میں جو سب سے بڑا لیک ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی جو کلام کی زبان ہے، جو کلاسیکل عربی کہلاتی ہے، جو فصیح و بلیغ عربی ہے، وہ نہیں آتی ہمیں قرآن پاک سمجھ ہی نہیں آتا۔ اصل میں یہ ہوا اس طرح، میں کیا، آپ دنیا میں کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھیں تو بچپن سے جب وہ اللہ کی کلام نماز میں پڑھتے ہیں یا ویسے تلاوت کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کیا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں؟ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، جب مجھے اللہ پاک سے باتیں کرنی ہوتی تھی تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور جب مجھے اللہ پاک کا حکم سننا ہوتا تھا تو میں قرآن پاک پڑھتا تھا۔ تو موسٹ آف دا مسلمس آپ کو یہی کہیں گے کہ جی ہم نے میمورائز کیا ہوا ہے، ہم نے خالی یاد کیا ہوا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں۔ بیسیکلی قرآن تو اللہ پاک نے ہم سے مخاطب ہوئے ہیں، اور یہ پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک ہے۔ تو پہلی سنت، پہلا فرض تو وہ ہے کہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے، جس زبان میں قرآن ہے، وہ زبان سمجھنا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ کمی مسلمانوں میں دور ہو جائے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخلاقیات ہے، معاشرتی اخلاقیات جو کمی ہے ہم میں، یہ بھی دور ہو جائے گی اور معاشرہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا بھی شروع۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے صبح پنجاب اور KPK کے اندر یہ بل بھی غالباً منظور کروایا، اس حوالے سے کیا یہ سندھ میں اور بلوچستان میں کب تک اس کو لاگو ہو جائے گا؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ہم نے لاگو کروایا، بڑی اللہ پاک کی نیک ہستیاں علماء حضرات ہیں، بڑی جو ہے وہ انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں، اور بڑے عرصے سے پوری دنیا میں اس پر کام ہو رہا ہے کہ قرآن کا فہم ہو، قرآن سمجھ میں آئے، بڑے علماء حضرات کام کر رہے ہیں۔ ہم نے صرف چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا پمفلٹ بنایا گیا ہے۔ اس پمفلٹ کے نیچے لکھا ہے، یہ کوئی تنظیم پلیٹ فارم نہیں ہے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے۔ آئی ایم اے لا ماسٹر اسٹوڈنٹ، دس از اوور کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل رائٹ کہ ہم ملک کے سربراہ کو کوئی تجویز یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ان محبت سے خط لکھیں۔
تو لہٰذا ایک خط بنا کر ہم لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں کہ یہ ملک ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا، لہٰذا اس ملک کے اندر تمام پرائیویٹ ہوں سرکاری اسکول ہوں، تمام مدارس چاہے وہ سنی کا اہل تشیع وہابی دیوبند کسی مسلک کا مدرسہ ہو، قرآن کی لینگویج KG 1 سے لے کے انٹر تک قرآن کی لینگویج بھی سکھائی جائے، اس کو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھایا جائے، تاکہ 5 سال کے بعد جب بچے حافظ ہوتے ہیں تو انہیں قرآن سمجھ بھی آئے جب وہ حفظ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح اسکول کے بچوں کو جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ بھی آئے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں۔ مہم کو نیشنل انٹرنیشنل سطح پر لے کر جانا چاہتے ہیں اس یہ آلریڈی الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی 8 9 سال پہلے جب یہ لیٹر تیار ہوا، جب میری والدہ صاحبہ کا حکم ہوا کہ آپ اس کو لکھ کر دے دو لوگوں کو، یہ اپلیکیشن لوگ جو ہے خود سائن کر کے بھیجیں اور اللہ پاک جو ہے اس کام کو جو ہے خود آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، تو ہم سمپلی لوگوں کو کہتے ہیں اسے سائن کر کے بھیجیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم انڈونیشین، ملیشین، بنگلہ دیش، میری ریکویسٹ ہے ان اسٹوڈنٹ سے، ان لوگوں سے جو فیس بک اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، وہ دوسری ممالک کے مسلم سے انٹریکٹ کریں، جیسے انڈونیشینس ہیں، ملیشینس ہیں، بنگلہ دیش ہے، عرب ممالک کے، اور ان کے سامنے ایک کوشچن پٹ کریں کہ اللہ کی کلام کی، قرآن کی اگر کوئی آیت پڑھی جائے آپ کے سامنے، کہ آپ کو سمجھ آتا ہے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو موسٹ آف دا عربس اور موسٹ آف دا ادر کنٹری کے مسلمس آپ کو کہیں گے کہ نہیں، ہم نے تو خالی میمورائز کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے انہیں یہ کہنا ہے کہ اس لیٹر کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، اپنی لوکل لینگویج میں ٹرانسلیشن کریں، اسی طرح وہ بھی اپنے اس ملک کے سربراہ کو خط لکھے تاکہ ان کے ملکوں میں بھی ایک سبجیکٹ KG 1 سے انٹر، پہلی سے 5ویں ناظرہ، چھٹی سے 12ویں ایڈ ہو جائے، تو 5 سال کے بعد ان کے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا، میرے ماں باپ شہید ہو گئے، دادا دادی، نانا نانی، آپ کے بڑے فور فادر بغیر سمجھے، ہمارے بچوں کو آ جائے گا، انشاءاللہ معاشرہ ٹھیک ہوگا اور ہماری اور ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ایک یونائٹڈ نیشن کو پٹیشن ڈالی ہے، آپ change.org پر جائیں گے، اس پہ الیکٹرانک پٹیشن ہے، اس پہ ہم نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں پورے یونائٹڈ نیشن کو کہ 8 ارب انسان ہیں پوری دنیا میں، جس میں سے الحمدللہ 2 ارب مسلمان ہیں، انفارچونیٹلی اس میں سے 1% بھی ایسے نہیں ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے ان کو سمجھ میں آتی ہو۔ تو لہٰذا ہم یونائٹڈ نیشن کو اور OIC کو یہی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پاس کرے اور قرآن پاک کی جو کلاسیکل عربی لینگویج ہے اسے انٹرنیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ ایک تو اللہ کی کلام کی زبان، دوسرا پیارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ جینیس بک آف ورلڈ آف ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، دنیا کے کامیاب ترین انسان ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زبان میں گفتگو فرماتے تھے وہ زبان ہر انسان کو آنی چاہیے۔ جس کوڈ آف لائف پر عمل فرماتے تھے وہ کوڈ آف لائف ہر ایک کو سمجھ آنا، ایز اے بک ہی لے لیں نان مسلم، تو انشاءاللہ پوری دنیا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی تنظیم پلیٹ فارم نہیں ہے، اللہ پاک سے ہم سجدے میں گر کے دعا کرتے ہیں اس مشن کو، اس کام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو چلے گئے، جو ہم جا رہے ہیں، سب کی بخشش کا ذریعہ بنائیں اور اب سب کو جنت الفردوس میں پنجتن پاک کے سائے میں اپنے نور کے عرش کے نیچے اکٹھا کریں گے۔ شکریہ۔ ہمارے ساتھ سلیم کھوکھر صاحب موجود تھے جن کے جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے۔